بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 16 جنوری 2026 درس قرآن کا آغاز سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 219 سے کریں گے۔ 219 کا ہم نے پچھلے سیشن کے اندر بہت تفصیل سے بیان سمجھ لیا تھا کہ اس آیت کے اندر جو قرآن بیان کرنا چاہ رہا ہے، جو حکم اس نے یہاں پر دیا ہے، وہ مترجمین کے طرز سے بھی ہم نے جانچ لیا تھا اور اوپر کی آیات کے ساتھ ربط کر کے بھی ہم نے اس کے حقیقی مفہوم کو سمجھ لیا تھا، کیونکہ اس آیت کے اندر خمر اور المیسر کا ذکر آیا، تو الخمر کو بھی میں نے بہت تفصیل سے پورے سیشن لے کر بیان کیا تاکہ کوئی کمی باقی نہ رہ سکے۔ المیسر کا جب یہاں پر لفظ آیا تو اس کا ترجمہ جوا وغیرہ کر دیا جاتا ہے، تو المیسر کو ہم نے سمجھا تھا کہ یہ آسانی کے لیے عربی زبان میں استعمال کیا جاتا ہے، اسے ہم نے اوپر کی آیات سے ربط کر دیا تھا۔ اس کے بعد قرآن نے کہا تھا قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، تو میں نے کہا تھا کہ منافع للناس، جب الناس یہاں پر آیا ہے تو یہ ایسے لوگوں کے طبقے کی طرف اشارہ ہے جو ان چیزوں کے ذریعے فائدہ حاصل کر لیتے ہیں، یہ ہر قسم کے انسان کے لیے نہیں آیا، کیونکہ جو ترجمہ کرنے والے ہیں اس کو ٹریڈیشنل طریقے سے بیان کرتے ہیں، وہ بھی یہی مانتے ہیں کہ یہ ہر انسان کے لیے تو فائدے کا حامل نہیں ہو سکتی نا یہ دونوں چیزیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ شراب اور جوئے کے بارے میں تو ہر انسان کا فائدہ کیسے ہوگا اس کے اندر، وہ بھی اس کو خاص ہی کرتے ہیں نا۔ تو میں نے بھی اس کو آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ اس میں کچھ لوگوں کا فائدہ تو ہوتا ہے لیکن معاشرہ ڈوب جاتا ہے، اور ڈوبنے کا جو میں لفظ استعمال کر رہا ہوں یہ اسم کے ترجمے کے مطابق کر رہا ہوں۔ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اور یہ جو معاشرے کو پیچھے کی طرف دھکیل دینا ہے، ان دونوں کے اندر یہ چیز چھپی ہوئی ہے اور یہ زیادہ بڑا معاملہ ہے اس کے نفع سے۔ یہاں تک تو الخمر و میسر پہ ہم نے بات کی تھی۔ اگلا جو اس آیت کا حصہ تھا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، تو بہت تفصیل سے ہم نے سمجھا تھا کہ انفاق کیا ہوتا ہے، کسی کی کفالت، کسی کی ذمہ داری کو اٹھا لینا، کیوں اٹھائیں، کس طریقے سے اس کو انجام دیں، ماذا کے اندر یہ سارے استفہام سوال موجود ہیں۔ تو قرآن نے ایک ہی لفظ کہا قُلْ الْعَفْوُ۔ العفو کا میں نے بتایا تھا کہ عافیت عربی زبان کے اندر کسی سے وہ اثرات زائل کر دینا ہے جو اس کو تباہی یا ہلاکت تک پہنچا دیں، اسے عافیت کہتے ہیں۔ اسی سے معفیٌ معفیٌ میں نے بیان کیا تھا، ایسے شخص کے لیے کہتے ہیں جو آپ کے ساتھ تو ہو لیکن آپ سے کسی قسم کا حاجت کی روائی نہ کرتا ہو، ایسے شخص کو معفیٌ کہتے ہیں عربی زبان کے اندر۔ تو لوگ اگرچہ آپ کو نظر آ رہے ہوں کہ وہ سوال نہیں کر رہے ہیں، لیکن ان تک بھی جو معاملات ہیں، ان کے اوپر بھی جو اثرات منڈلا رہے ہیں، ان کو بھی ہٹا دینا۔ اور العفو کے اندر کسی چیز کو بڑھوتی دینا پایا جاتا ہے، تو اس سے کیا ہوگا، معاشرے میں لوگوں کے لیے صلاحیتوں کی بڑھوتی ہوتی ہے، تعلیم کے اندر اضافہ ہوتا ہے، صلاحیتیں نشو و نما حاصل کر لیتی ہیں اگر آپ انفاق والا معاملہ رواں رکھتے ہیں تو۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، ایسے ہی اللہ تمہارے لیے آیات کو بیان کرتا ہے۔ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، یہاں پر بات آئی تھی کہ بھائی تتفکرون پہ آیت کا اختتام کرنے سے فی الدنیا والآخرہ اگلا جملہ محسوس ہوتا ہے، جبکہ یہ اسی جملے کا حصہ ہے، شاید کہ تم دنیا اور آخرت کے معاملے میں فکر کرو۔ تفکر تفاعل کے وزن پہ ہے۔
میں نے آپ کو بتایا تھا ایک مرتبہ کہ جب بھی کسی باب میں تشدید آ جاتی ہے تو اس میں کسی کام میں قوت سے انجام دینا یہ پایا جاتا ہے۔ جب وہ کہہ رہا ہے تتفکرون، تو تفکر شدت کے ساتھ غور و فکر کرنا، کس معاملے میں؟ دنیا میں بھی، دنیاوی معاملے میں بھی اور آخرت کے معاملے میں بھی۔ یہاں بات یہ آئی تھی کہ بھائی دنیا کے بارے میں تو فکر کرنے کو یہ بہت ہی برا گمان کرتے ہیں، مذہب کے اندر تو دنیا مذہبی شخص کے لیے ایک گالی کے طور پر استعمال کی جاتی ہے، یا فلاں شخص تو دنیا دار ہے۔ تم تو ہر وقت دنیا کے معاملات میں الجھے رہتے ہو، بھائی آخرت کی طرف تو جاؤ، آخرت تمہیں کیا کہہ رہی ہے؟ آخرت کی فکر کرو، دنیا تو چند روزہ زندگی ہے، اس کے لیے کتنا کر لوگے، کتنا کما لوگے؟ آخرت کے لیے چلنا ہے تو آؤ، تمہیں آخرت کا راستہ دکھاتے ہیں، آؤ دنیا سے کٹ جاؤ، لوگوں سے الگ ہو کر ذرا اللہ کی خدا کی تلاش میں ذرا آؤ، تو آؤ ذرا 40واں چلہ لگاؤ، 4 مہینے لگاؤ، رہبانیت کا جو بوجھ ہے وہ اپنے کندھوں پہ ڈالو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ آخرت کیا ہوتی ہے۔ دنیا تو فانی ہے۔ ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک دنیا کی جو حیثیت ہے وہ مچھر کے پر سے بھی زیادہ نہیں ہے، اتنی بھی نہیں ہے جتنا مچھر کا پر ہوتا ہے۔ مثالیں دیکھیں ذرا آپ کہاں کہاں سے لے کر آتے ہیں، اس سے بھی گئی گزری دنیا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، وہ فکر کرنے کی، خوب فکر کرنے کی، غور و فکر کرنے کی، عقل و شعور سے کسی چیز کو اس طریقے سے، اس ترتیب کے ساتھ، اس ترکیب کے ساتھ جائزہ لینا کہ آپ اس سے کسی نتیجے پر پہنچ جائیں، اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں فکر، فا کاف و را۔ جب آپ کسی نتیجے پر پہنچ جائیں تو فکر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ قرآن یہاں دعوت دے رہا ہے کہ تم فکر کرو، غور و فکر کرو، خوب غور و فکر کرو، شدت سے، تاکید سے غور و فکر کرو۔ دنیا کے بارے میں، آخرت کے بارے میں مجھے بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کی حیثیت تو اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے اور تم اس میں لگے ہوئے ہو۔ مطلب اللہ والے ہو تو دنیا سے تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ قرآن، یہ کلام کس کا ہے؟ یہ بھی تو اللہ کا کلام ہے۔ اس کلام میں قرآن بیان کر رہا ہے دنیا والآخرہ میں غور و فکر کرنی ہے۔ ماننی کس کی ہے؟ میں اللہ کے کلام کی مانوں یا آپ کی باتوں کی مانوں؟ آپ کے فلسفے میں قبول کروں یا اللہ کی آیات پہ غور و فکر کر کے میں اس سے نتیجہ اخذ کروں؟ جب وہ کہہ لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، تو پہلی بات تو آ گئی ہے کہ دنیا کے بارے میں، حال کے بارے میں، موجودہ کے بارے میں جو چل رہا ہے اس کے بارے میں غور و فکر کرنی ہے، نتیجہ سامنے لے کر آنا ہے مشاہدہ کرنے کے بعد۔ دوسرا لفظ جو ہے اس میں آخرت ہے۔ آخرت کا ترجمہ کرتے ہیں نا مرنے کے بعد، تو مرنے کے بعد پہ کیسے غور و فکر کریں گے آپ؟ وہاں تو عقلوں کو بند کر کے کہا جاتا ہے کہ چلتے رہو پیچھے پیچھے۔ وہاں تو کہا جاتا ہے کہ آپ کے اسلاف نے جو کچھ سمجھ لیا ہے بس وہی پتھر پر لکیر ہونا چاہیے، تو آپ کامیابی کے عہدے پر فائز ہوں گے۔ جتنا کچھ سمجھا جا سکتا تھا سمجھا جا چکا ہے، اب سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب صرف فالو کیا جائے گا، اب صرف ان کی پیروی کی جائے گی۔ جتنا دماغ سوچ سکتا تھا اتنا سوچ چکا ہے۔ تو پھر لعلکم تتفکرون میں اور آپ تو مخاطب ہو ہی نہیں سکتے۔ میرا اور آپ کا کام کیا ہے لعلکم تتفکرون کے اندر پہ؟ پھر دنیا والآخرہ والی آیت پہ ہم لوگ تو عمل نہیں کر سکتے، کیسے عمل کریں گے آپ مجھے بتائیے؟ اور آخرت کے بارے میں جب وہ کہہ رہا ہے لعلکم تتفکرون، تو نتیجہ کیا لے کر آئیں گے آپ آخرت کے بارے میں؟ ہمارے یہاں تو آخرت کے بارے میں نتیجے کی بات ہی نہیں ہوتی ہے۔ وہ تو کہتے ہیں آخرت خود ایک نتیجہ ہے، ہم اس سے نتیجہ کیسے اخذ کریں گے جب آخرت خود ایک نتیجہ ہو جائے گی؟ تو اس طرز کے حساب سے آپ دیکھیں گے، آپ کو معلوم ہوگا قرآن ان کے ان عقائد، ان تصورات کی سختی سے نفی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ تو کہتا ہے یہ جو آیات تمہارے سامنے بیان کی جا رہی ہیں، کون سی آیت بھائی؟ ذرا آیات کو دیکھ لیجئے گا، آیات کون سی بیان کی ہیں؟ الخمر، المیسر، یہ پیچھے کا جتنا کلام چل رہا ہے میں ذرا اسی آیت کو لے لیتا ہوں۔ ماذا ينفقون قل العفو،
یہ آیات جو اللہ بیان کر رہا ہے، کہہ رہا ہے یہ اس لیے بیان کرتا ہے شاید کہ تم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، یہ ہے وہ دنیا اور آخرت جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے، اور ہم دنیا اور آخرت کو پتہ نہیں کہاں ڈھونڈ رہے ہیں۔ انفاق کر لینا، یہ دنیا، العفو یہ آخرت، بہت آسان طریقے سے سمجھ لیجئے، باقی تو تفصیل تو میں بیان کرتا ہی رہتا ہوں، اس کی مختلف مقامات قرآن کے گزرے ہیں۔ آگے بیان کرتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، پھر سے یسألونک آیا ہے، تلاش کرتے ہیں تجھ میں یتامہ کے مسئلے کے بارے میں۔ یتیم ہوتا کون ہے؟ یتیم تو وہ ہے کہ جب اس کے اوپر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ صرف اسی کی مصیبت ہو، میں اس کی مصیبت کو آن ہی نہ کر رہا ہوں۔ تیری مصیبت ہے تو خود بھگتے گا، میری مصیبت تو نہیں ہے نا، میری مصیبت ہوگی میں خود بھگت لوں گا۔ جب یہ تیرا اور میرا والا کام ہو جائے تو جس کی در مصیبت پڑی ہے وہ لوگوں سے تنہا ہو جائے، اس وقت یتامہ استعمال کیا جاتا ہے۔ دوسرا اس کے اندر شامل ہونا، اس میں شریک ہونا چاہتا ہی نہ ہو، ایسے لوگوں کے بارے میں یہ قرآن کے اندر جائزہ لیتے ہیں کہ کیا پایا جاتا ہے۔ قرآن نے چند الفاظ کے اندر پورا معاملہ بیان کر دیا، کہتا ہے قل، ان کو بتا دو، اصلاح لہم خیر۔ اصلاح کہتے ہیں عربی زبان کے اندر کسی معاملے کو اسی حالت پر لے آنا جس پر وہ تھی، درستگی کر دینا، بہتری کر دینا، توازن کو برقرار کر دینا۔ اصلاح لہم خیر، اگر اصلاح کر دی جاتی ہے ان کے لیے تو یہ خیر ہے، اس کے دور رس اثرات ہوتے ہیں۔ اس کا آپ ترجمہ خیر کا کچھ بھی کر لیجئے، بہترین ہے اصلاح کر دینا ان کے لیے، یعنی جہاں پر ان کے معاملات میں بگاڑ پیدا ہوا ان کو بگاڑ کو ختم کر کے دوبارہ سے صحیح حالت پر لے آنا۔ ان کی مشکل کو اپنی مشکل سمجھتے ہوئے ان کی مصیبت کے اندر ان کو تنہا نہ چھوڑنا، بلکہ تنہائی کا احساس بھی نہ پھٹکنے دینا۔ یہ نہ ہو کہ گورنمنٹ بالکل الگ بیٹھی ہے، اس کا کوئی سروکار ہی نہیں ہے اور عوام مرے جا رہی ہے، عوام کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہاں میرے دکھ درد کے اندر میری ریاست، میرے لوگ میری دیکھ بھال کرنے والے ہیں۔ جب ایسا معاشرہ قائم ہو جاتا ہے وہ معاشرہ للہیت پر مبنی معاشرہ ہوتا ہے۔ آج لوگ اسی طرف لوٹے جا رہے ہیں، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، کہ کسی طرح سے ریاست کو فلاحی ریاست بنایا جائے، کہ ہر شخص کے دل میں یہ احساس بٹھایا جائے کہ تمہارے پاس جو مصیبت آئی ہے تم اس مصیبت کے اندر اکیلے نہیں ہو، بلکہ پورا قانون، پوری حکومت تمہارے ساتھ ہے۔ آج لوٹ کے وہیں جا رہے ہیں لوگ، کسی طرح ایسا معاشرہ قائم کیا جائے، یہی قرآن بیان کر رہا ہے اس کے اندر۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، بس آ کر مشکل کہاں پڑتی ہے کہ ہم جب انسانیت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، زمینوں کو الگ کر دیتے ہیں، زمین پر باؤنڈریز لگانے کے بعد اسی کی لائن کے اندر آسمانوں کے بھی باؤنڈریز الگ الگ کر دیتے ہیں کہ یہ میرا آسمان ہے، یہ تیرا آسمان ہے، یہ میری زمین ہے، یہ تیری زمین ہے، یہ میرا سمندر ہے، یہ تیرا سمندر ہے۔ جب اس طرز پر بٹوارے ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو معاملہ کیا ہوتا ہے کہ بھائی بندی، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنا، یہ ختم ہو جاتا ہے۔ قرآن نے کہا وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، معاشرے میں رہنے والا کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ تمہاری بھائی بندی سے الگ ہو جائے، تم ان کو اپنے ساتھ شامل کرو۔ وہ اکیلے پن کا شکار ہو چکے ہیں، تنہائی اور احساس محرومی کا شکار ہو چکے ہیں۔ اگر تم ان کو آپس میں ملا لوگے، معاشرے کا حصہ بنانے کی کوشش کرو گے، ان کو اپنے معاشرے کے ساتھ شامل کر لو گے، فَإِخْوَانُكُمْ، وہ تمہارے اخوان ہیں۔
یہ یہاں لا کر اخوان کو قرآن بیان کر رہا ہے، میں اخوان کو پتہ نہیں کہاں ڈھونڈ رہا ہوں، میں اخوان کو، بھائی چارگی کو مذہب کے اندر ڈھونڈتا پھر رہا ہوں، مسلک کے اندر، فرقے کے اندر، زبان کے اندر ڈھونڈتا پھر رہا ہوں، میں بھائی چارگی کو قوم کے اندر ڈھونڈ رہا ہوں، باؤنڈریز کے اندر ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ قرآن تو کہہ رہا ہے یتامہ جب ہوتے ہیں وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، تمہارا کام کیا ہے؟ ان کے لیے اصلاح کی کوشش کرو۔ اگر تم ان کو آپس میں ملا لیتے ہو، ان کی احساس محرومی کو ختم کر دیتے ہو، ان کی مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھ کے اس میں حصہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہو، فَإِخْوَانُكُمْ، تو سمجھ لو کہ تمہارے اخوان ہیں وہ۔ اس کو ترجمہ کر دیا ہے اختلاط کا، کہ تمہارے ساتھ اگر تم ان کو کاروبار میں شامل کر لیتے ہو تو تمہارے بھائی ہیں، مطلب کاروبار میں شامل نہیں کرتے تو تمہارے بھائی نہیں ہیں۔ یہ ترجمہ کیا جاتا ہے ہمارے یہاں سے، مفہوم یہ بیان کیا جاتا ہے۔ خ، لام اور طا کے بنیادی معنی تو خلط ہوتا ہے، اسی سے اختلاط نکلا ہے۔ ہمارے تو اختلاط مرد و زن پہ طویل طویل بحثیں موجود ہیں کہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ اس ٹائم اختلاط کا ترجمہ کرتے ہوئے یاد نہیں آتا آپ کو کہ یہ ترجمہ آپ جو کر رہے ہیں یہ تو آپ قرآن کی اس آیت کے اندر کاروبار میں شراکت داری کا کر چکے ہیں۔ خ، لام، طا کے بنیادی معنی مل جانا، ملا دینا، آمیزش کر دینا، امتزاج کر دینا، یہ ترجمہ کیا جاتا ہے خ، لام اور طا کا۔ جب یہاں پر باب مفاعلہ سے یہ آیا ہے مخالطہ، تو اس کے معنی کے اندر باہم مل کر کوشش کرنا، ایسے کوشش کرنا کہ پورا ٹیم، پوری جماعت مل کر ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کرے، جس کے لیے ہمارے یہاں منسٹریز بنائی جاتی ہیں، وزارتیں قائم کی جاتی ہیں، تاکہ لوگوں کے معاملات کو بہتر طریقے سے حل کیا جا سکے۔ گورنمنٹ کی ہاسپٹلز بنائے جاتے ہیں کہ تم اکیلے نہیں ہو، اگر امیر علاج کروا سکتا ہے تو تمہیں بھی عوام کے لیے حکومت کی طرف سے سپورٹ کی جاتی ہے۔ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اسی طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تم کچھ بھی کر لو، تم اللہ کے قانون سے اپنے آپ کو دور نہیں کر سکتے۔ تم جو بھی معاملات کرو گے یہ لوٹ لوٹ کر اللہ کی طرف ہی جائیں گے، اللہ کے قانون کی طرف ہی جائیں گے۔ یہی تو قرآن نے کہا تھا، وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم ان کو باہم مل کر اپنی کوششیں کر کر اپنے معاشرے کا حصہ بناتے ہو، فَإِخْوَانُكُمْ، پھر تمہیں اس میں کوئی تفریق کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی یہ میری قوم کا نہیں ہے، میرے مذہب کا نہیں ہے، میرے مسلک کا نہیں ہے، میری قوم، میرے ملک کا نہیں ہے، بلکہ یہ تو تمہارے بھائی ہیں۔ فَإِخْوَانُكُمْ، ہم تو اپنی جیب سے چندہ نہیں نکالتے کسی غیر مسجد کے لیے، یہ آیت تو بڑی گراں گزرتی ہے ہمارے اوپر۔ ہم کیسے بھائی تسلیم کر لیں ان لوگوں کو؟ فَإِخْوَانُكُمْ، تو تمہارے بھائی ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ جانتا ہے فساد کرنے والے کو اصلاح کرنے والوں میں سے۔ یہ من جو ہے نا یہاں پر تمییز کے لیے آیا ہے۔ اللہ اصلاح کرنے والے معاشرے کو جانتا ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ فساد کس طرز پر برپا ہوتا ہے اور اصلاح کیسے قائم ہوتی ہے۔ دیکھ لیجیے، بار بار میں کہتا ہوں نا کہ اللہ کے قانون کو اپنانے کی ضرورت کیا ہے۔ ہم تو ہمیشہ، عقل تو ہمیشہ آپ کو خود غرضی سکھاتی ہے، اپنا فائدہ دکھاتی ہے کہ تمہیں فائدہ ہو رہا ہے تو کرو، نہیں ہو رہا تو نہیں کرو۔ اس لیے قرآن یہاں کہہ رہا ہے کہ اللہ کو معلوم ہے فساد برپا کرنا یہ کس طرز پر ہو سکتا ہے اور اصلاح کرنا یہ کس طریقے سے ممکن بن سکتا ہے۔ فساد تو ایسے ہی ہوگا کہ جو مصیبت کا مارا ہے اس کی مصیبت اسی کی رہے، لوگ اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ جب ایسے معاشرے کے اندر معاملات ہوتے ہیں تو پھر وہ معاشرہ، اس میں انسانیت پس رہی ہوتی ہے، ہلاکت سے دوچار ہو جاتی ہے۔ اور اصلاحی معاشرہ کون سا ہے؟ اصلاحی معاشرہ وہ ہوتا ہے جہاں پر ان کی مصیبت میں ان کو اکیلے نہیں چھوڑا جاتا، ان کا دستے بازو بنا جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے یہ احکام دیے ہیں، بتا دیا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو احکام آتے ہیں وہ ایسے ہی ہیں
کہ جس میں یہ واضح کر دیا جاتا ہے کہ کس طرز کے اوپر معاشرے کو لے کے چلا جائے، کیونکہ اللہ کے قوانین میں یہ چیز واضح طور پر نظر آ جاتی ہے کہ اس کو اصلاح کرنے والوں اور فساد کرنے والوں دونوں کے بارے میں علم ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اس نے تمہارے سامنے یہ قوانین پیش کیے ہیں، اور اگر اللہ کی مشیت ہوتی، اللہ کا قانون ہوتا، وہ تمہارے سامنے یہ ہدایت نامہ پیش ہی نہیں کرتا، وہ تمہیں مشکل میں ڈال دیتا۔ لَأَعْنَتَكُمْ، عین نون تا عربی زبان کے اندر ہر اس قسم کی مصیبت کو کہتے ہیں جس میں مشقت پائی جاتی ہو۔ ان اللہ عزیز حکیم، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کمزور ہے، اللہ خود سے لوگوں کی مدد نہیں کر سکتا۔ ان اللہ عزیز حکیم کا مطلب یہ ہے کہ وہ قوت والا ہے، یہ بھی تو قانون بیان کر رہا ہے، لیکن ساتھ میں حکیم بھی ہے، حکمت کے ساتھ قوانین کا نفاذ کرنا، یہ اس کے قانون کے اندر ہی موجود ہے۔ اور جو اللہ کے اس طرز کے اوپر گامزن ہونا چاہتے ہیں، ان کا بھی کام یہ ہونا چاہیے کہ اللہ عزیز حکیم کے ان قوانین کو اپنے معاشرے کے اندر لاگو کریں۔ سب سے پہلے قوت کو حاصل کریں۔ آپ مضبوط نہیں ہوں گے، آپ سامنے والے کو مضبوط نہیں کر سکتے۔ سامنے والے کو قوت پہنچانے کے لیے آپ کا اپنا قوی ہونا یہ لازم ہے، یہ شرط ہے۔ تو آپ پہلے خود سے قوت حاصل کریں، قوت والے بنیں، ساتھ میں حکیم یعنی کہ ان کے معاملات کو بھی بہتر انداز سے حدود کو متعین کرتے ہوئے کہ کس کو کتنے معاملات کے اندر رکھا جائے اور کس کو یہاں سے دور کر دیا جائے۔ میں نے بتایا تھا نا، ہا کاف اور میم کے اندر عربی زبان کے اندر حکمہ کہتے ہیں ایسی لگام کو جو گھوڑے پہ لگائی جاتی ہے، گھوڑے کے منہ میں اس چمڑے کو کس کے باندھ دیا جاتا ہے تاکہ گھوڑا اپنی منزل پہ جم کے چلے، اس کی حدود کو متعین کرنا آسان ہو سکے، ممکن ہو سکے۔ تو اس طریقے سے قوانین کا نفاذ ہونا چاہیے جس میں ہر کوئی اپنی حدود کے اندر رہ کر معاملات کو انجام دے سکے۔ اگر آپ منسٹریز بنا رہے ہیں، وزارتیں قائم کر رہے ہیں لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے، تو آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ وہ قانون کے شکنجے کے اندر جکڑی رہیں۔ یہ تمام وزارتیں حدود کے اندر رہیں، حدود سے باہر نہ ہوں کہ سارا پیسہ خود ہی کھا جائیں۔ کسی کو منسٹری مل گئی تو وہ اپنے آپ کو خدا کے درجے پر فائز سمجھنا شروع کر دے، نہیں۔ تو یہ چیز کیا ہے؟ ان اللہ عزیز حکیم کے اندر آتی ہے کہ اللہ عزیز حکیم ہے، تو ساتھ میں آپ کو بھی ان قوانین کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے، تو آپ معاشرے کو بہتر طریقے سے لے کر چل سکتے ہیں۔ تو آیت نمبر 220 تک تو ہم نے مکمل کیا، اس کے اندر آپ نے دیکھ لیا کہ معاشرے کے احکام چل رہے ہیں۔ آیت نمبر 221 جو ہے یہ تو بڑی سمجھنے والی ہے، کیونکہ یہاں سے نون کاف اور ہا کا لفظ آیا، اور جیسے ہی نکاح کا لفظ آتا ہے اب میرے ذہن میں مرد اور عورت کے درمیان باہمی تعلق یہ زیر بحث بنتے چلے جاتے ہیں، ان کا تصور اجاگر ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ آیت تو تفصیل سے سمجھنے والی آیت ہے، میں آج اس کو یہاں تک ہی رکھتا ہوں۔ آیت نمبر 221 کو اگلے سیشن کے اندر پھر لے کے چلوں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔